واقعات بیان کرتے تھے کہ ہمارے بڑوں نے یہ کیا اور ہمارے بڑوں نے وہ کیا، اس سب کی حقیقت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ بعض دفعہ ہمارے ہاں بھی ایسے ہوتے نا، وہ ہمارے ہاں ایک ساتھی ہیں، ان کے ہاں جب بھی کوئی رشتے کے لیے، بیٹیوں کے رشتے کے لیے آتا ہے تو وہ لڑکے سے اچھا خاصا انٹرویو کرتے ہیں، تو وہ ہمیشہ لوگوں کا مزاج یہی ہے کہ جی وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں، جی یہ ہمارا بیٹا ہے، اس نے یہ پڑھا ہے اور یہاں جاب کرتا ہے، اور اس کے والد صاحب یہ ہیں اور والدہ وہ ہیں، تو والدین بہت نیک ہیں، بہت دیندار ہیں۔ تو وہ پھر سوال کرتے ہیں کہ لڑکا کیا ہے، نماز پڑھتا ہے؟ تو جی کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے۔ تو جی خدا حافظ۔ والدین اگر آپ کے نیک ہیں تو آپ کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ یا والدین کے آپ کس سے بیان کریں، والدین کا حوالہ دیں، اس سے آپ کو تو آخرت میں کوئی کامیابی نہیں ہوگی۔ یا آپ یہ کہیں کہ میں فلاں نسل سے تعلق رکھتا ہوں، فلاں علاقے سے، فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، یا میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں، تب بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ نسبت، یہ تعلق اس وقت کام آئے گا جب ہم ان کے طریقے پر چلیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تلک امۃ قد خلت، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے کمائی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کیا کمائی؟ کوئی دنیا کی کمائی تھی، کوئی روپے پیسے کا کوئی تذکرہ تھا، کوئی ڈالرز کا تذکرہ تھا؟ نہیں، کمائی اصل کیا ہے، یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے۔ کمائی، یہ کسب کا جو لفظ ہے عربی میں، اللہ تعالیٰ نے دو معانی میں استعمال کیا ہے۔ ایک تو کسب وہ ہے کمائی کہ جو آپ ہر روز کماتے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں، جو پیسہ آپ کماتے ہیں، اور دوسرے جو معانی ہیں کسب کے، وہ استعمال کیے گئے ہیں آپ کی نیکیوں کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا آپ جتنا کما لیں گے وہ سب یہیں رہ جائے گا، اور دنیا میں سب سے مشکل ترین وقت جب انسان کی موت کا وقت ہے، اس وقت وہ دنیا کی کمائی اس کے کسی کام نہیں آئے گی، وہ پیسہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا اصل کمائی آپ کی کیا ہوئی؟ آپ کی نیکیاں، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان اپنے دائیں دیکھے گا، اسے اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں اپنے اعمال نظر آئیں گے، ہر طرف اسے اپنے اعمال نظر آئیں گے۔ تو آپ کے اعمال ہی دراصل آپ کی کمائی ہے۔ یہ روپیہ پیسہ تو ہماری ضرورت کے لیے ہے، اصل کمائی تو آپ کی نیکیاں ہیں، جو موت کے وقت بھی آپ کے کام آئیں گی، جو قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی، جو آخرت میں بھی آپ کے کام آئیں گی۔ لیکن نیکیوں کی کمائی کی بجائے ہم دنیا کی کمائی کرتے ہیں۔ نیکیوں کے لیے سوچنے اور پریشان ہونے کی بجائے ہم دنیا کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ آپ دنیا کے لیے سوچیں، پلاننگ کریں، دنیا کا بہترین آپ کے پاس ہو، لیکن ساتھ ساتھ آخرت پر توجہ دیں، آخرت کی فکر کریں، آخرت سے غافل نہ ہو جائیں، ورنہ بڑا نقصان ہو جائے گا، بڑا خسارے کا سودا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تمہارے جو آباء و اجداد، تمہارے جو بزرگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو نیکیاں انہوں نے کمائی ہیں وہ اپنے ساتھ لے گئے،
لیکن اب جو نیکیاں تم کماؤ گے وہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ پھر فرمائیں کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو کہ نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو۔ اس لیے کہ دیکھیے یہ یہودیت اور نصرانیت یہ سب ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی پیداوار ہے، اور اللہ نے خود فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک یکسو مطیع اور فرمانبردار بندے تھے۔ ہم اس پہ بھی یہ ترجمہ کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی ولکن کان حنیفا مسلما، کہ وہ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، ماشاءاللہ جی بہت اچھی بات ہو گئی۔ ولیکن کان حنیفا مسلما کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، بلکہ وہ حنیفہ یکسو تھے۔ کس کی طرف یکسو تھے؟ دنیا کی طرف، اپنی بیوی کی طرف، یکسو تھے اللہ کی طرف۔ کیا ہم اللہ کی طرف یکسو؟ اور مسلمہ یکسو تھے اور اللہ کے مطیع اور فرما بردار تھے۔ مسلمہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہوا تھا۔ کیا یہ دونوں صفات ہمارے اندر موجود ہیں؟ اس دین کے معاملے میں ہمیں یکسوئی اختیار کرنی ہے کہ اس دین کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے خود فرمایا ہے کہ طریقہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، فرمایا کہ جو بھی اسلام سے ہٹ کے کوئی طریقہ اختیار کرے گا وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو کہ نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ خود دیکھو تم نے اپنے گھروں میں بت سجا رکھے ہیں، خود خانہ کعبہ میں بت پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے گھروں میں بت تو نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے نفس کو بت بنایا ہوا ہے، ہم نے اپنے رسم و رواج کو بت بنایا ہوا ہے کہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، جن کے کہے پر ہم چلتے ہیں۔ ہم نے معاشرے کو بت بنایا ہوا ہے کہ جی معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے، اسی لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ ان سارے بتوں کو توڑ دیں، حنیفہ اللہ کی طرف یکسو ہو جائیں، اور یہی چیز نماز آپ کو سکھاتی ہے۔ دیکھیے نماز میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے کہ نماز میں آپ کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنا رخ دائیں بائیں پیچھے کر لیں گے تو نماز نہیں ہوگی، نماز قبول نہیں ہوگی۔ بالکل یہی معاملہ نماز کے بعد کا بھی ہے کہ نماز سے نکل کے باقی پوری زندگی میں بھی آپ کو اپنی ڈائریکشن اللہ کی طرف ہی رکھنی ہے۔ اگر اللہ سے ہٹ کے آپ دائیں بائیں پیچھے کچھ کریں گے تو کچھ قبول نہیں ہوگا، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، بڑی سے بڑی نیکی بھی قبول نہیں ہوگی اگر وہ اللہ کے لیے نہ کی جائے۔ وما کان من المشرکین، تو ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی تھی۔ یعنی ہم اس کتاب ہدایت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن کریم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور پچھلی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں ان کی اصل حیثیت میں۔